الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر وقال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، عید الاضحیٰ کا مہینہ بالکل قریب ہے. ہو سکتا ہے کہ آج چاند ہو جائے. اسی عید الاضحیٰ اور قربانی سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر عرض کرنی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہر سال یہ مہینہ آتا ہے اور ہر وہ انسان جو مومن ہو، صاحب نصاب ہو، مرد ہو یا عورت، عاقل ہو یا بالغ، اگر ان دنوں میں وہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت یا اتنا سونا کا اگر وہ مالک ہوتا ہے تو اس انسان پر قربانی واجب ہوتی ہے. لیکن عام طور پر بڑی غفلت اور لاپرواہی برتی جاتی ہے. وہ غفلت اور لاپرواہی یہ ہوتی ہے کہ مالک نصاب بعض مرتبہ کوئی اور ہوتا ہے، لیکن گھر کا ذمہ دار کسی اور کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی قربانی بھی ادا نہیں ہوتی. گھر میں 5 افراد ہیں تو اس میں سے مالک ایک ہوتا ہے. جو مالک ہے اسی پر قربانی واجب ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک باپ کے 4 لڑکے ہیں اور باپ نے اپنے بیٹے کو مالک بنا رکھا ہے. جب بیٹا مالک ہے اور قربانی وہ اپنے باپ کے نام سے کرا دیتا ہے، بیٹا کے نام سے قربانی نہیں ہو پاتی، تو یاد رکھنا چاہیے اس انسان کا واجب ذمے سے ادا نہیں ہوتا. پچھلے سال ہم نے ایک جگہ میں دیکھا
بلکہ ایک جگہ سے فون آیا نیپال سے کہ میں مالک نصاب ہوں، لیکن میرے والد مجھ کو مجبور کر رہے ہیں کہ میں بڑا ہوں، تم قربانی میری طرف سے کرو نہ کہ اپنی طرف سے کرو۔ یاد رکھنا چاہیے اس والد کا مجبور کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر بیٹا صاحب استطاعت ہے تو وہ اپنی طرف سے بھی قربانی کرے اور اپنے والد محترم کی طرف سے بھی قربانی کر دے تو یقین جانیے کہ دونوں کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن باپ کے مجبور کرنے کی وجہ سے اگر بیٹے نے صرف والد محترم کی طرف سے قربانی کر دی تو اللہ کے نزدیک وہ انسان قربانی کے وجوب کا اپنے ذمے سے ساقط کرنے والا نہیں ہو پائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول سمجھیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں رب العالمین نے اس کو دو چیزوں سے بنایا ہے۔ ایک تو اس کی ایک ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے اور ایک اس کی ماہیت، حقیقت اور روح ہوتی ہے۔ جب تک ظاہری کوئی شکل و صورت نہ ہو اس کے بغیر اس کی حقیقت اور اس کی روح نہیں حاصل کی جا سکتی۔ جیسے انسان، اس کی ایک شکل و صورت ہے لیکن اس انسان کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب کہ اس کے جسم میں روح ہو۔ اگر روح نہیں ہے تو وہ لاشیں ہے، اس جسم سے کوئی انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طریقے سے میرے دوستو بزرگوں، دوسرا اصول یہ ہے کہ دونوں کے لیے ایک دوسری چیز لازم و ملزوم ہے۔ اگر جسم سے فائدہ اٹھانا ہے تو روح کا ہونا ضروری ہے۔ اگر روح نہ ہو، صرف جسم ہو تو بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور اسی طریقے سے صرف روح ہو اور جسم نہ ہو تو بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ساری چیزوں کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک اس کی ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے اور ایک اس کی روح اور حقیقت ہوتی ہے، تب جا کر کے انسان اس سے فائدہ اٹھا پاتا ہے۔ اور تیسرا اصول یہ سمجھیں کہ اگر روح پر کوئی اثر ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جسم ہی ایک واسطہ ہے۔ جسم کے بغیر انسان روح تک پہنچنا چاہے اور روح کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو انسان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تین چیزیں دنیاوی ہیں، تکوینی ہیں، اور یہی تینوں چیزیں تشریعی بھی ہوتی ہیں، شریعت کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ شریعت کے اندر ہوتی ہیں، اس کو مثال سے سمجھیے، جیسے کہ وضو ہے۔ وضو کی ایک ظاہری شکل و صورت ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو ہر انسان دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ انسان وضو ہی کر رہا ہے، کھانے پینے میں مصروف نہیں ہے۔ یہ اس کی ایک ظاہری شکل و صورت ہے۔ اور ایک وضو کی روح ہے اور وہ ہے تقرب الی اللہ، اور وہ اپنے جسم کو پاکیزہ کر کے اللہ کی دربار کے حضور کے قابل بنانا، یہ اس کی روح ہے۔ اب اگر وضو انسان کرنا چاہے اور اس کے پاس جسم نہ ہو تو ظاہری شکل و صورت حاصل نہیں ہو سکتی،
اور جب ظاہری شکل و صورت نہیں حاصل ہو سکتی اور نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں جو وضو کی روح ہے تقرب الی اللہ یا اپنے جسم کو اللہ کی بارگاہ کے حضور کے قابل بنانا وہ بھی نہیں حاصل ہو سکتا۔ میرے دوستو بزرگوں، اسی طریقے سے شریعت کے جتنے بھی اعمال ہیں ہر عمل انہی دو چیزوں سے مرکب ہے۔ قربانی بھی اللہ کی طرف سے شریعت کا ایک عمل ہے، اس کو بھی حاصل کرنے کے لیے یہی دو چیزیں درکار ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ظاہری جانور ہو جس کو قربان کیا جائے، اور ایک اس کی روح ہے۔ اس کی روح یہ ہے کہ ایثار نفس کا جذبہ پیدا کرنا، یہ اس کی روح ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہر سال اللہ رب العالمین یہ مہینہ دے کر ہمارے اندر ایثار نفس کا جذبہ پیدا کرانا چاہتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو اس قابل بنا دیں کہ رب العالمین کی طرف سے جو بھی آرڈر ہو اس آرڈر کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی سبق کو سکھانے کے لیے رب العالمین ہر سال یہ ایام دہراتا رہتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ قربانی کا حاصل تقرب الی اللہ ہے اور تقرب الی اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم قربانی کر کے اور اپنے مال کو برباد کر کے ہی حاصل کریں، بلکہ اگر ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں یا قرآن کریم کی تلاوت کر لیں تو بھی اس سے تقرب الی اللہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یقین جانیے تقرب الی اللہ کے بہت سارے طریقے ہیں، اور شریعت نے جو طریقے رائج کیے ہیں اور واجب کیے ہیں ان تمام طریقوں کو ادا کرنے کے ذریعے ہی تقرب الی اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ایک تقرب الی اللہ حاصل کرنے کا طریقہ نماز دیا، تو نماز کے ذریعے بھی ہم تقرب الی اللہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک دوسرا جو وجوب دیا ہے قربانی کا، اگر اس طرح کا تقرب الی اللہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو قربانی ہی کرنی پڑے گی، اس کے لیے تو اپنے جانور کو اللہ کے راستے ہی میں قربان کرنا ہوگا، تب جا کر کے اس طرح کا تقرب الی اللہ حاصل ہوگا۔ بہت سارے اپ ٹو ڈیٹ اس زمانے میں یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اتنے سارے جانوروں کو قربان کرنے کی، اتنے سارے قربان جانور ہوتے ہیں اور غیر مسلموں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے چاہے دوسروں کو تکلیف ہو، اس تکلیف کو ہم نہیں دیکھیں گے، بلکہ رب العالمین جس راستے سے خوش ہوتا ہے اور جس راستے کو ہمارے لیے واجب قرار دیا ہے، ہم اسی راستے سے گزر کر اللہ سے تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اپنا دماغ لگا کر یہ چاہیں کہ دوسرے راستے سے تقرب الی اللہ حاصل کر لیں تو نہیں حاصل کر سکتے۔ جیسے اس کی دوسری مثال کہ ایک ڈاکو یہ کہے کہ میں ڈاکہ زنی اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہو جائے اور میں اس مال کے ذریعے سے غریبوں کی امداد کروں، یتیموں کی کفالت کروں، تو میرے دوستو بزرگوں، شریعت میں یہ صورت مطلوب نہیں ہے اور محبوب نہیں ہے۔ لہذا اگر اس طریقے سے کوئی اللہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی رضامندی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ تقرب الی اللہ اسی طریقے سے حاصل کر سکتا ہے جس طریقے کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ کسی مہینے میں انسان صاحب نصاب ہوا تھا، 1 سال کے گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے،
اب وہ انسان زکوٰۃ نہ نکالے اور یہ کہے کہ میں تو پنجگانہ نماز کا عادی ہوں، میں تو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، میں تو حج کر چکا ہوں، میں نے تو بہت سارے اعمال کیے ہیں، لہذا زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے تقرب الی اللہ حاصل ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے ذریعے سے جو تقرب الی اللہ حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے، آپ کو اسی طریقے سے حاصل کرنا ہوگا، دوسرے طریقے سے نہیں حاصل کر سکتے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ یوم قربانی ہمیں ایک اور سبق دیتا ہے کہ اس یوم قربانی کے اندر اتنے سارے جانور اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتے ہیں کہ جس کی کوئی گنتی نہیں ہے، لیکن ایک بھی قربانی کا جانور ہم سے یہ شکوہ نہیں کرتا ہے کہ اے قربانی کرنے والا انسان، تو اللہ کا بہت بڑا نافرمان ہے، تو ریاکاری کرنے کے لیے، تو دکھلاوے کے لیے مجھے قربان کر رہا ہے۔ کوئی جانور یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اے قربان کرنے والا، تو بہت بڑا جواری ہے، تو بہت بڑا شرابی ہے، تو مجھے کیسے قربان کر رہا ہے۔ ہمیں یہ سبق حاصل کرنا ہے اس جانور کے ذریعے سے کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اللہ کے حکموں کے سامنے اس نے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنی جان کو اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے قربان کر دیا۔ ایک ہم ہیں کہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں، ایک نہیں لاکھوں لاکھوں نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں، لیکن ہم رب العالمین کے حکموں کے آگے اپنے آپ کو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا ہم جانور سے بھی زیادہ گئے گزرے انسان ہو گئے؟ انسان سے بڑا بڑا جانور ہوتا ہے، آپ اونٹ کو دیکھ لیجئے جس کو قربان کیا جاتا ہے، وہ اگر چاہے تو انسان کے بھیجے کو توڑ پھوڑ ڈالے قربانی کرتے وقت، لیکن اللہ کے نام پر وہ قربان ہو جاتا ہے۔ اور ہم کیسے گئے گزرے انسان ہیں کہ دن بدن اللہ سے ہماری دوری بڑھتی چلی جا رہی ہے، دن بدن نمازیوں سے مسجدیں خالی ہوتی چلی جا رہی ہیں، دن بدن زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی تعداد گھٹتی چلی جا رہی ہے، اور دن بدن قربانی کرنے والوں کی تعداد گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ آج میرے دوستو بزرگوں، مساجد کے اندر جائیے، وہاں جا کر کے دیکھیے پنجگانہ نماز کے اندر کتنے نمازی ہوتے ہیں، صبح سے شام تک اللہ کی نعمتیں برتتے برتتے تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے آ کر سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ انسان کتنا زیادہ گیا گزرا ہو گیا۔ اور عام طور پر دیہات کی مساجد میں دیکھا جاتا ہے، وہاں جائیے تو کسی مسجد میں 4 نمازی دکھائی دیتے ہیں، اور کسی مسجد میں 10 نمازی دکھائی دیتے ہیں، اور کسی میں ایک بھی دکھائی نہیں دیتے۔ میرے دوست بزرگوں، ذرا موازنہ کریں کہ یہ جانور ہم سے اچھا ہے یا ہم اس سے زیادہ اچھے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے حکموں کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار ہیں تو ہم جانور سے اچھے ہیں، اور اگر ہم اللہ کے حکموں کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ جانور ہم سے زیادہ اچھے ہیں۔ ابھی میں 1 ہفتہ پہلے کسی ایک مسجد میں گیا تھوڑی سی دین کی بات پہنچانے کے لیے، تو میں نے وہاں جا کر کے دیکھا کہ ایک 8 سال کا بچہ اذان دے رہا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو صرف ایک آدمی اس محلے سے آتا ہے، اب 1.5 لوگوں کی نماز ہو رہی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم رب العالمین سے کتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ ہندوستان پر ظالم بادشاہ کو مسلط کیا گیا، ورنہ ان ظالم لوگوں کے اندر کیا طاقت تھی کہ وہ ہماری شریعت کے خلاف کوئی قانون بناتا۔ آج جب ہمارے گھروں سے شریعت کا جنازہ نکلا اور شریعتوں کو ہم نے اپنے گھروں سے نکال دیا، سنتوں کو ہم نے اپنے گھروں سے نکال دیا، تو پھر ہوا یہ کہ حکومت نے پھر قانونی طور پر دوسری چیز کو ہم پر لازم کر دیا۔ اب بھی میرے دوستو بزرگوں، ہوش کے ناخن لیں اور بیدار ہو جائیں۔ مسلمانوں پر ہندوستان میں اس سے بھی زیادہ برا وقت آنے والا ہے اور آ چکا ہے۔ اگر ہم رب العالمین کے قریب نہیں ہوتے ہیں، رب العالمین سے معافی نہیں مانگتے ہیں، ان کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اندلس کی تاریخ دہرائی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسپین کی تاریخ دہرائی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ترکی کی تاریخ یہاں پر دہرائی جائے۔ ابھی کل ہی واٹس ایپ پر ایک خبر تھی کہ ہندو تنظیموں نے قرآن کریم کی تلاوت پر پابندی کرنے کی مانگ کی ہے۔ میرے دوستو، اگر وہ تلاوت پر پابندی عائد کر دیں تو مجرم نہیں ہے۔ ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، اتنے بڑے مجمع میں کتنا انسان ایسا ہے جو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے مومنوں کو، تمام انسانوں کو چھوڑیے، مومنوں کو 88 جگہ پر خطاب کیا گیا ہے، اے مومنو، اے مومنو، اے مومنو۔ کبھی اس انسان کو خیال آتا ہے کہ میرا مالک مجھے کہنا کیا چاہتا ہے، میرا مالک مجھ سے کیا کیا رہا ہے، وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ لیکن عجیب بات ہے، ہائے افسوس، وہ قرآن جزدان میں رہ کر پورے سال انتظار کرتا رہتا ہے کہ کوئی آئے، مجھے کھولے تو صحیح، مجھے اپنے سینے سے لگائے تو صحیح، میرے اندر غور و فکر تو کرے، میری تلاوت تو کرے، مجھ کو سمجھے تو صحیح۔ پوری مسجد ویران پڑی رہتی ہے۔ اتنے نمازی کہاں سے چلے آتے ہیں؟ بقیہ دنوں میں یہ سارے نمازی غائب رہتے ہیں۔ کیا بقیہ دنوں میں اللہ کی نعمتیں ہم پر نہیں برستی ہیں؟ کیا بقیہ دنوں میں اللہ کی ہواؤں کو ہم استعمال نہیں کرتے؟ کیا بقیہ دنوں میں کھانا نہیں کھاتے؟ کیا بقیہ دنوں میں ہم بیوی کی دولت سے مالا مال نہیں ہوتے، ان کی راحت سے مالا مال نہیں ہوتے؟ کیا بقیہ دنوں میں ہم بچوں سے لطف اندوز نہیں ہوتے؟ میرے دوستو بزرگوں، یہ سوچنا چاہیے کہ رب العالمین کی نعمتیں روزانہ یکساں ہم پر برس رہی ہیں۔ سورج کو اللہ نے جس کام پہ لگا دیا، سورج اپنے کام میں روا دوا ہے، چاند اپنے کام میں روا دوا ہے، زمین اپنا کام کر رہی ہے۔ جس دین سے اس زمین کو پیدا کیا اور اس زمین کو اللہ نے حکم دیا کہ جو بھی مخلوق ہم پیدا کریں گے تمہیں اس کو اس کی روزی دینی ہے، اس زمین نے آج تک کبھی اعتراض نہیں کیا کہ میرے مالک، میری چھاتی پر جو چلنے والے انسان ہیں وہ تیرے بہت بڑے مجرم ہیں، تیرے بہت بڑے پاپی ہیں، تیرے نافرمان ہیں، لہذا میں اسے کھانا نہیں دیتی، میں اسے غلہ اگا کر نہیں دیتی، میں اسے پھل فروٹ نہیں دیتی۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ زمین سارا کام انجام دے رہی ہے۔ اس زمین پر انسان محنت کر کے سونے کو نکال رہا ہے، کوئی پیٹرول کو نکال رہا ہے، کوئی چاندی کو نکال رہا ہے، کوئی پانی کو نکال رہا ہے، کوئی گلے کو نکال رہا ہے، کوئی پھل اور فروٹ کو نکال رہا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، زمین نے کبھی انکار نہیں کیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم زمین سے بھی گزرے ہو گئے، جبکہ اللہ نے سب سے زیادہ اشرف اگر کسی کو بنایا تھا تو انسان کو بنایا تھا، اور انسانوں میں بھی امت محمدیہ کو بنایا تھا۔ لیکن یہ امت کتنی دور چلی گئی، اس نے اپنے گھروں سے شریعت کا جنازہ نکال دیا۔
کبھی اس گھر میں سنت کا تذکرہ نہیں آتا. آپ بھرے مجمع میں پوچھ لیجئے کیا کبھی آپ نے اپنے گھر میں کسی ایک سنت کا تذکرہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے اپنے بچوں کو یہ بتایا ہے کہ دیکھو یہ شریعت کہتی ہے؟ مہینے 2 مہینے میں کبھی اگر موقع مل گیا تو کسی ایک صاحب نے اور 2 صاحب نے بتا دیا تو بتا دیا، لیکن ہمارے گھروں میں اس طرح کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا. میرے دوستو بزرگوں، اگر مسلمانوں کے گھروں میں ان چیزوں کا تذکرہ نہیں ہوگا تو پھر کن کے گھروں میں اس کا تذکرہ ہوگا؟ اس لیے خواب غفلت سے میرے دوستو بزرگوں بیدار ہو جائیے، اپنے آپ کو تیار کیجئے، اپنے جسم کو اللہ کی عبادت کے لیے تھکائیے، اپنی آنکھوں کو اللہ کی تلاوت کے لیے تھکائیے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کیجئے، مالک سے معافی مانگیے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی معافی مانگیے، اور ہندوستان میں امن و چمن کے لیے بھی اللہ سے بار بار درخواست کیجئے کہ اللہ اس ہندوستان کو مسلمانوں کے لیے امن و امن کا گہوارہ اور مرکز بنا دے. ورنہ میرے دوست بزرگوں جو صورتحال ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کا جو ایجنڈا ہے اگر اس نے نافذ کر دیا تو مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں رہنا 2 بار ہو جائے گا. اس لیے میرے دوست بزرگوں اس وقت سے پہلے ہم اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں اور اپنے مالک سے تعلق کر لیں، اپنے مالک کو قریب کر لیں. میرا مالک روزانہ انتظار کرتا ہے، وہ تو روزانہ انتظار کرتا ہے. فجر کے وقت وہ اعلان کرتا ہے حل من مستغفر فاغفر له، کہ کوئی ہے مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، کوئی ہے روزی کا طالب کہ میں اسے روزی دوں، کوئی ہے اور ضرورت مند میں اس کی ضرورت کو پوری کروں. وہ تو انتظار میں بیٹھا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کب صلح کر لے میں اس کو معاف کر دوں. لیکن یہ انسان مالک سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور اتنا دور ہو گیا کہ مالک کی نصرت ہمارے اوپر سے ختم ہو گئی. آج میرے دوست بزرگوں بوسنیا کے حالات دیکھ لیجئے، چیچینیا کے حالات دیکھ لیجئے، اور اسی طریقے سے بیت المقدس کے ارد گرد کے حالات دیکھ لیجئے. جن مسلمانوں پر یہود و نصارہ اور اسرائیلی لوگ ظلم ڈھا رہے ہیں، ان کو جب آپ مارتے ہوئے دیکھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا یہ کوئی مسلمان انسان نہیں ہے. نہ اس کی زبان سے محسوس ہوگا کہ یہ مسلمان ہے، نہ اس کے ظاہری وضاقتہ سے اور لباس سے محسوس ہوگا کہ یہ مسلمان ہے. آج مسلمان نے اسلامی یونیفارم کو بھی ختم کر دیا، اسلامی وضاقتہ کو بھی ختم کر لیا. ہمارے نوجوانوں نے ایسے بال بنوا لیے اور ایسے کپڑے اپنے جسم پر زیب تن کر لیے جو یہود و نصارہ کے تھے، جو اسرائیل کے تھے، جو دشمنان اسلام کے تھے. ان کے بالوں کو دیکھ کر ایسا تعجب ہوتا ہے کہ جیسے چماروں کو بال ہو. اس طریقے سے کٹواتے ہیں اور انہیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ سر کس نے دیا ہے. سر کے بال بتانے وقت انہیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے سر دیا ہے. ذرا اس مالک سے پوچھنا تو چاہیے کہ تو اس سر پر کیسا بال چاہتا ہے. مالک نے یہ جسم دیا تھا، ذرا مالک سے پوچھنا چاہیے تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شریعت سے پوچھنا چاہیے تھا کہ تو اس جسم پر کون سا لباس چاہتا ہے. لیکن یہ انسان اتنا اندھا ہو چکا ہے، دوسروں کی تقلید میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا دوسری قوم کا انسان ہے. خدا را اپنے جسم پر اور اپنے حال پر رحم کیجئے اور اپنے آپ کو شریعت و سنت سے مزین کیجئے. اللہ کے قریب ہو جائیے، سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر زندہ کیجئے. اس جسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے سجائیے. جب سجائیں گے تو یقینی طور پر دھیرے دھیرے اللہ کی
محبوبیت اور اللہ کی محبت حاصل ہوگی، پھر جا کر کے اللہ کی نصرت حاصل ہوگی۔